السلام علیکم پیارے بچوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، منصف امان کا آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میں ابھی آفس سے آیا ہوں اور ابھی نہایا ہوں۔ نہا کے تو میں نے نماز پڑھی ہے، تو نماز پڑھ کے تو میں نے کہا ذرا آپ سے باتیں کر لوں۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ قانونی ٹی وی چینل، منصف اوان اور پاکستان جسٹس پارٹی کے تین سلام یار۔ اتنے سلام آپ کو میں بھیجتا ہوں تو آپ بھی سلام بھیجتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ پھر وہی ہوگی کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دیکھیں یار، عمران خان کیسی مثالیں سیٹ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان میرٹ پہ بات نہیں کرتا اور کوئی اقربا پروری نہیں کرتا۔ ویسے اقربا پروری جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے رشتہ داروں کو نوازنا۔ تو عمران کے رشتہ دار ہیں کون بھائی؟ بہنوں کو اس نے ارب پتی بنا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، علیمہ باجی وغیرہ کو، اور بہنوئی سارے اس سے ناراض ہیں۔ اور اپنے بیٹے اس کے جو ہے نا وہ لندن میں ہیں، پرائے بیٹے اس کے پاس ہے، تو اس کا رشتہ دار کون ہے؟ رشتہ دار تو اس کا ادھر کوئی نہیں ہے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ کوئی بہن اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس کے تو میرے خیال رشتہ دار این آر ہوئے جو کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا، لگتا ہے کوئی رشتہ ہی مانگنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ جناب عمران خان نے یہ جو نعیم بخاری کو جناب اپنے دوست کو فیس دی ہے نا، وہ فیس وکیل کی جو فیس ہوتی ہے نا، وہ تب نعیم بخاری نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں نے عمران خان سے کوئی فیس نہیں لی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اب اس کو جناب آج پی ٹی وی کا چیئرمین بنا دی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، کیا اس کی قابلیت ہے جی؟ صحافت میں اس کی کیا قابلیت ہے؟ اور اس کی جرنلزم کا کیا اس نے کوئی ایم اے کیا ہوا ہے؟ ذرا بتایا جائے، کیا اس نے صحافت میں ایم اے کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی یہ ملازمت کرتے کرتے ترقی پا گیا ہے؟ تو لیبر کورٹ کا وکیل ہے اور بس۔ ہاں، عمران خان کا یار غار ہے، ساتھی ہے، پرانا ساتھی ہے عمران خان کا۔ اور اس نے عمران خان نے اپنے دوست کو نوازا ہے، نوازا۔ آپ کہتے ہیں نا وہ نواز کے خلاف ہے، وہ ہر کسی کو نواز رہا ہے، اپنے دوستوں کو ہی تو نواز رہا ہے۔ آپ اگر تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چلے گا یار یہ زلفی بخاری کون ہے، پتہ چلے گا یہ لندن میں عمران خان کو سب سے زیادہ چندہ دینے والا بندہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ شہباز گل کون ہے۔ اس نے امریکہ میں عمران خان کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا اور چندہ دیا تھا، اس وقت یہ امریکہ میں پروفیسر تھا۔ تو یہی میرٹ ہے عمران خان کا۔ اور آپ میرٹ نہ سمجھیں کہ عمران ڈگریاں لے کے چیک کرنا شروع کر دے گا، وہ ڈگریوں پہ بلیو ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ڈگریاں تو جعلی ہوتی ہیں، جعلی ڈگری ہوتی ہیں، نقلی اصلی نہیں ہوتی، نقلی ہوتی ہیں۔ تو اس نے جناب یہ اس کو لگا دیا ہے نعیم بخاری صاحب کو چیئرمین، اور بڑے اس کے اوپر بڑے سوشل میڈیا پہ بڑے لطیفے آ رہے ہیں کہ جناب اس کو کیوں لگایا گیا ہے چیئرمین، اس میں کیا قابلیت ہے، کیا قابلیت ہے بتائیں جی ذرا۔ صرف وہ ایک انٹرویو کرنے والا ایک پرسنالٹی تھی ٹی وی پہ، بس دیٹس آل۔ اور وہاں جو ڈپٹی چیئرمین اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں پی ٹی وی میں، جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ اب میرٹ پہ ہماری باری آئے گی، تو وہ میرٹ کی تو جناب عمران خان نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ کہیں بھی آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں میرٹ پہ کوئی بندہ نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں، ٹیلی فون کر کے بتائیں۔ اس نے تو کہیں بھی میرٹ، بھائی جو بندہ 50 مشیر اپنے رکھ سکتا ہے، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ رکھ سکتا ہے، اس کی ٹیم دیکھیں جو اس نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس کے کیا حال ہے، تو وہ آپ کو کیا حال ہے کہ باقی اداروں میں وہ کرے گا؟
نا وہ دوستوں کو نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوست یہی ہیں۔ یہ اب میں کون سی کیٹیگری بتاؤں یار آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، امین گنڈا پوری کا اگر کیٹیگری بتاؤں اس کے دوست ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بس اس کے اس طرح کے دوست ہیں۔ اور شہریار افریدی جس نے کہا تھا کہ چرس کی ہم فیکٹریاں لگائیں گے، وہ اس کے دوست ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی کمپنی کیا ہے۔ اور کمپنی کے لیے انگریزی کا ایک محاورہ ہے، A man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. کہ وہ کس طرح کی کمپنی رکھتا ہے۔ اس کی کمپنی مراد سعید، شہباز گل، زلفی بخاری، امین گنڈا پوری اور شہریار افریدی، بس یہ اس کی کمپنی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کی کون سی کمپنی ہے۔ اور اس میں نعیم بخاری بھی آپ شامل کر لیں۔ نعیم بخاری کو سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں نعیم بخاری صاحب کو۔ اب ہم اس کا کیا آپ کو تعارف کروائیں، ٹھیک۔ تو یہ جو عمران خان نے تعیناتی کی ہے، کاش اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہو عدالت میں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابصار عالم کو چیلنج کر دیا گیا تھا کہ تم LLB ہو۔ تو نعیم بخاری نے کون سے ماسٹر کیے ہوئے ہیں جرنلزم میں، بتائیں ذرا۔ نعیم بخاری نے کوئی ماسٹر جرنلزم میں کیا ہوا ہے؟ تو اس کی جو تعیناتی ہے وہ غلط ہے۔ عمران خان نے نیپٹزم، فیورٹزم، اقربا پروری اور دوستیوں کو نبھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے پہلے دن سے، اور ابھی تک جاری ہے۔ اور اس کا کرائٹیریا اس کے 2-3 ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو زیادہ چندہ دے عمران خان کو، پہلا کرائٹیریا تو اس کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا امین گنڈا پوری والا ہوتا ہے، شہد کی بوتل، جو اس کو شہد کی بوتل عمران خان کو لا کے دے، دوسرا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے۔ تو اس کرائٹیریا پہ نعیم بخاری صاحب پورے اتر رہے ہیں۔ وہ ان کو یہی پتہ چلا کہ وہ پورے اترتے ہیں، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں جناب یہ عمران خان میرا دوست ہے تو میں نے مفت یہ کام کیا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں لیتا، بھئی یہ کسی حقدار کو دو، جو نیچے حقدار بیٹھا ہے نا، جو اس کا حقدار ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، اس کو ڈائریکٹر اور اس کو چیئرمین بناؤ۔ اس نے کہا بھی نہیں، تو ٹھیک ہے، چیئرمین بن گیا ہے، اب آپ کے سامنے ہے۔ پہلے جو PTV کے جو آپ دیکھتے تھے پروگرام وغیرہ، تو اب انشاءاللہ ان میں بھی آپ دیکھیں گے ڈنڈی ہوگی، اور آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ تو تھینک یو، آپ کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے لیے ایک اور بناتا ہوں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔